آپ کی طرف سے پرسہ پیش کروں گا اور آپ میرے لیے دعا کیجئے اور میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ مالک اسی در سے وابستہ رکھیں، اپنے غم سے وابستہ رکھیں۔ بابا میں اکیلی اندھیرا دشت بلا جل گئے خیر کرتا میرا جل گیا، پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا، میں لرزنے لگی دل دھڑکنے لگا، بابا اس نے کانوں سے نوچی میری بالیاں، کان کے خون سے کرتا میرا تر ہوا، اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے، میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ، پھر میں چلائی روکے چچا عباس، شیر مجھے مار رہا ہے، میری مدد کو کوئی نہ آیا، بابا میں روتی رہ گئی، بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں، رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندان کے ستم، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ، بابا اپنے غم تم بھی سناؤ، بابا اپنے جلال میں امان آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، جس انداز سے آپ گریہ کر رہی ہیں آنکھوں میں آنسو بیوی سے جزا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جملہ سننا اور اپنے سروں پہ ماتم کرنا، اپنی آوازوں کو اتنا بلند کر کے رونا کہ مولا فرماتے ہیں ہمارے عزت کے غم میں ایسے رویا کرو کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان کی لاش پر روتی ہے۔ ہاں جزاک اللہ، ہمارا پرسہ قبول فرمائے۔ ہاں بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن میرا باغ بیان، یہ جو عزدار یہ آپ نے تماشا کا ماتم کیا نا، چہرہ لال ہو گیا ہوگا۔ عزداروں بی بی کی عظمت کی قسم، بی بی کا چہرہ صرف لال ہی نہیں ہوا بلکہ نیلا بھی پڑ گیا، صرف نیلا ہی نہیں ہوا بلکہ زخمی ہو گیا۔ امام زمان علیہ السلام فرماتے میرا سلام و میری اس جنت مظلومہ پر بھی جس کی رخسار کی رنگت کربلا سے لے کر شام تک تبدیل ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوم کربلا، آپ نے یہ سوچ کر گریہ کرنا ہے کہ چہرہ زخمی ہوا کیسے؟ جب سر حسین سے آواز آئی کہ سکینہ تیرا چہرہ زخمی کیسے ہوا؟ بابا تماچوں کی وجہ سے، بابا تماچوں کی وجہ سے، تماچوں کی وجہ سے تو سکینہ چہرہ نیلا پڑ جاتا ہے، یہ زخمی کیسے ہوا؟ تو تڑپ کر کہتی ہے بابا آپ سے نہیں دیکھا جا رہا، کہا نہیں سکینہ، کہتی ہے بابا جان دیکھنا کیا، بابا جان دیکھنا کیا، سن بھی نہ پاؤ گے بیان، میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کے نشان، بابا جان تم بھی مجھے، بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے، خاک بالوں میں لہو کانوں سے اب تک ہے روان، سب ہر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو، تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو، اپنے غم تم بھی سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ۔ عزداروں کبھی کوئی بچی ایسے نہ اجڑے جیسے سکینہ بھی اجڑے۔ روایت ہے دنیا کی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اس کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، خاص طور پر بیٹیوں کے سر پر۔ آپ میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، آپ کا سارے بیٹیوں پر قائم رہے۔ عزداروں جناب سکینہ کی مظلومیت سنیے، کوشش کی جاتی ہے کہ جب کوئی یتیم ہو جائے تو اپنے بچوں کو یتیم کے سامنے پیار نہ کیا جائے، اس کو احساس محرومی نہ ہو، اور کوشش کی جاتی ہے اس کو اس کے نام سے پکارا جائے، یتیم کہہ کے نہ پکارا جائے۔ آئیے میدان کربلا میں سکینہ کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا بلکہ ایک بھاری ہاتھ تھا شمر کا جس میں انگوٹھی تھی، اور جب شمر مارتا تھا تو چہرہ زخمی ہو جاتا تھا بی بی کا۔ عزیزانو آئیے، ایک طرف ظالم تخت پر بیٹھا تھا، اپنی بیٹی کو گود میں بٹھا کر
پوچھ رہا تھا اے حسین کی یتیمہ تیرا بابا بھی تجھ سے ایسے ہی پیار کیا کرتا تھا. شمر کہتا ہے سکینہ بی بی کو تماچے مار مار کے تو حسین کی یتیمہ. حضرت دارِ مظلوم کربلا 4 سال کی بچی کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے کہ یتیمی کہتے کسے. جزاک اللہ. مولا آپ کا گریہ کو قبول فرمائے, قرصے کو قبول فرمائے. بی بی کہتی ہیں بابا اے بابا میں سکینہ میری حالت ذرا دیکھو بابا, بال بکھرے ہیں میرے پیاس سے خشک گلا, جل گئے خیمے سبھی جل گیا میرا کرتا, بالیاں چھن گئی کانوں سے لہو بہتا رہا. آئی بابا میرے رخسار تھے چھوٹے, شمر کا ہاتھ بڑا تھا اس نے مارا جو تماچا, ہوا زخم میرا چہرہ. کیا یتیموں پہ ستم کرتا ہے کوئی ایسا, آپ نے نام میرا رکھا سکینہ بابا, مجھے کوئی بھی سکینہ نہیں کہتا بابا, اب مجھے کہتے ہیں سب لوگ یتیمہ بابا. اے بابا بابا میں سکینہ, بابا میں یتیمہ, بابا میں سکینہ, بابا میں یتیمہ, بابا میں سکینہ, بابا میں یتیمہ, بابا میں سکینہ, بابا میں یتیمہ. حضرت نے مظلوم کربلا رات کا اندھیرا ہے, شام غریبہ میں بی بی اپنے بابا کے لاشے کو ڈھونڈنے نکلی ہیں. چاروں طرف لاشیں بکھرے ہوئے ہیں, کسی لاشے پر سر موجود نہیں. بی بی اپنے بابا کا لاشا ڈھونڈے تو کیسے ڈھونڈے. میدان کربلا میں شام غریبہ میں میری شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہ کی آواز گونج رہی ہے, آئی بابا آئی بابا آئی بابا. لاشا حسین سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ, اے سکینہ ادھر آ تیرا بابا یہاں ہے. بی بی بابا کی آواز پہ پہنچی, سینے سے لپٹ گئی. مولا حسین نے کہا سکینہ تو نے مجھے پہچانا کیسے؟ رو کر کہتی ہے بابا جان آئی بابا ڈھونڈ میں آپ کو میں دشت بیابان گئی, آپ کی خوشبو سے میں آپ کو پہچان گئی. آپ کے سینے پہ کچھ دیر کو نیند آئی مجھے, شمر نے ایسے جگایا کہ میری جان گئی. جہاں کہ ہمارا کو سب قبول فرمائے. سنو بی بی سکینہ کو جگایا کیسے شمر نے. بی بی کہتی ہے بابا میں آپ کے سینے پر سو رہی تھی, کچھ دیر کو میری آنکھ لگ گئی. بی بی کہتی ہے آئی بابا کھینچ کر بال میرے, کھینچ کر بال میرے تم سے چھڑایا بابا, جب میں روئی تو مجھے درہ لگایا بابا. بابا میں سکینہ, بابا میں یتیمہ, بابا میں سکینہ. جزاک اللہ. جس انداز سے آپ گریہ کر رہے ہیں یہ جو روحانیت کا اثر قائم ہوا ہوا ہے, یہی کرامت ہے بتانے کی. ہم فزیکل دور میں موجود نہیں, میں آن لائن آپ مجھے سن رہے ہیں, لیکن آپ کے گریہ کی آوازیں, آپ کے ماتم کی آوازیں ایک ایسا سما باندھے ہوئے ہیں کہ میری دعا ہے کہ جس طرح سے ہم کربلا کے سفر میں آپ بھی کربلا کی زیارت کریں, آپ سب بھی اس گریہ کے صدقے بی بی سکینہ کے روضے کی زیارت کریں. عمرہ کی سعادت نصیب ہو, 4 معصوموں کی زیارت نصیب ہو, شام کی زیارت نصیب ہو, ایران عراق شام کی زیارت نصیب ہو. اب ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ بی بی تڑپ کر کہتی کیا ہے, آئی ہاں بابا میں سکینہ, بابا میں یتیمہ, بابا میں سکینہ, بابا میں یتیمہ. آئی بابا اسی رسی میں میرا گلا بندہ تھا, کیونکہ پھوپھی اماں
پھوپھی اماں پڑی تھی، ان کا قد بڑا تھا، میں چھوٹی 4 سال کی سکینہ، میرا قد بھی چھوٹا. بابا جو رسی پھوپھی اماں کے بازو میں بندھی تھی میرے گلے میں بندھی تھی، جب پھوپھی اماں اٹھتی تھی تو میرا گلا کھنچتا تھا. میں کہتی تھی پھوپھی اماں میرا گلا دکھ رہا ہے. پھوپھی اماں بیٹھ جاتی تو ظالم آ کر تازیانے مار مار کر اٹھاتا تھا. بابا سکینہ کا سفر سنو. آئے بابا دم میرا گھٹتا تھا جب پیچھے تھی ہر بار لڑکھڑاتے تھے قدم، چلنے نہ دیتی تھی تھکن. میں کبھی پنجوں پہ چلتی تھی، کبھی کانٹوں پر. پاؤں میں چھالے تھے اور چھالوں میں ہوتی تھی چبھن. جیتے جی بات یہی بابا مجھے مار گئی، ایک مجرم کی طرح بابا میں در پار گئی، ایک مجرم کی طرح بابا میں در پار گئی. بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ. مولا آپ کے گریے کو قبول فرمائے. سکینہ بابا میں یتیمہ. حضرت آرام مظلوم کربلا بی بی کو اپنے تماچوں سے زیادہ، کان کی بالیاں چھننے سے زیادہ، پیاسی رہنے سے زیادہ کس بات کا دکھ تھا؟ بی بی کہتی ہے ظالم دربار میں ظلم کر رہا تھا. ظلم کیا تھا؟ بی بی کہتی ہے آئی بابا یہ ستم دیکھ کے اے بابا میں کیوں مر نہ گئی. آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا، آپ کے سر پہ چھڑی مار کے ہنستا تھا شکیل. 700 حضرت آرام مسجد میں کربلا 700 کرسی نشین وہاں بیٹھے تھے. وہاں کتنی بڑی توہین رسالت ہو رہی تھی کہ مولا حسین کے چہرے مبارک پر لبوں پر چھڑی مار کے ظالم کہتا تھا. انہی لبوں پر رسول بوسہ دیا کرتے تھے نا. اور کتنی بڑی توہین قرآن ہوئی ہے. لبوں پر چھڑی مار کر کہتا ہے انہی ہونٹوں سے حسین قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مگر 700 کرسی نشین بیٹھے خاموش دیکھتے رہے. بی بی کو بڑا دکھ تھا. بی بی کہتی ہے 700 کرسی نشین بیٹھے تھے خاموش سبھی، بھائی سادات کے حق میں نہیں بولا کوئی. آئی بابا جملہ سکھ نہیں تو مجھے معاف کیجیے گا، میں خود سید ہوں مگر آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. جتنے سادات ہیں ان کے آگے بھی اور جتنے مومنین ہیں ان کے آگے بھی کہ میری جد میری بیوی کے ساتھ ہوا ہی کچھ ایسے ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ میں پڑھ سکوں. مولا ہمت دے میں پڑھ سکوں اور کہ ذرا سن سکے. بیوی کہتی ہیں دربار کے اندر آئی بابا بیویوں نے مجھے حلقے میں چھپایا بابا، مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا. بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ، بابا میں سکینہ، بابا میں یتیمہ. جو بھی اولاد ہے اولاد نبی اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے، خاص طور پہ بیٹی عطا فرمائے. جن کی بیٹیاں کے نصیب اچھے ہوں، جن کی اولاد نہیں خدا ان کو اولاد نبی اولاد صالح عطا فرمائے. یہ شعر خاص طور پر وہ سنے کہ جن کی بیٹیاں ہیں اور خاص طور پہ وہ بیٹیاں سنے جو اپنے بابا سے بہت محبت کرتی ہیں. شاید تھوڑا سا اندازہ بھی سکینہ کی محبت کا آپ کو ہو سکے. کبھی آپ کے سر پر سے باپ کا سایہ نہ اٹھے، کبھی آپ بیٹیوں کا غم نہ دیکھیں. اللہ مظلوم کربلا سب کی بیٹیوں کے لیے دعا، میری بیٹیوں کے لیے بھی دعا فرمائیے. ان آنسوں میں ایک دعا چاہیے کہ عزیزان بیٹا بھی عطا ہو جو مولا کا نوخان بنے. میری پڑھتی تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک بیٹا بھی ہو جو حسین کی خدمت کر سکے. اور جتنے آپ میں سے جتنے لوگوں کی بھی خواہش ہے ان کو بھی خدا اولاد عطا فرمائے. مجھ سے پہلے آپ لوگوں کی دعا قبول ہو اور اس کے بعد
اس نیت سے مولا سب کے لیے اور میرے لیے بھی بہتری فرمائے. اب عزاداروں میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. دلوں پہ ہاتھ رکھ کے خاص طور پر یہ بیٹیاں محسوس کریں گی یا وہ باپ محسوس کریں گے جن کی بیٹیاں ہیں عزاداران مظلوم کربلا عزاداران مظلوم کربلا روشنیوں میں پلی ہوئی سکینہ, وہ سکینہ جو کہتی رہی تھی زندان سے رہائی کب ملے گی زندان سے رہائی کب ملے گی. تڑپ کر کہتی ہے جب بابا کا ٹکا ہوا سر ملا ہے, بی بی کہتی ہیں